اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر اس رکوع کے اندر جو 3 شبہات کے جوابات دیے گئے ان میں کچھ ابحاث ہیں، جن میں سے پہلی بحث ہے سحر کے بارے میں کہ سحر کی تعریف کیا ہے، جادو ٹونا کے بارے میں ہمیں اہل اسلام اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے کیا تحقیقات ہمارے تک پہنچی ہیں، اور اس کے مقابل جو حق بات ہے معجزہ، اس کی اصل میں تعریف کیا ہے اور دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کریں گے سحر کی۔ صاحب بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی ہے سحر کی: والمراد بالسحر ما یستعان فی تحصیلہ بالتقرب الی الشیطان مما لا یستقل به الانسان وذلک لا یستتب الا لمن یناسبہ فی الشرارۃ وخبث النفس، کہ سحر سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کے تقرب کے ساتھ مدد لی جائے، وہ ان چیزوں میں کہ جس میں انسان کے پاس کوئی طاقت اور قدرت نہ ہو، مستقل نہ ہو جس میں، اور یہ اسی وقت مکمل ہوگا کہ جس وقت اس کے مناسب شرارت یا نفس کی خباثت وغیرہ، یعنی نفس کا جو مقابلہ ہے، کسی کو نقصان دینا ہے، یہ اسی وقت اس سے کیا ہوگا، پورا ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جادو کی 13 قسمیں ہیں اور سب کا خلاصہ ہے غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کو قادر اور عالم الغیب سمجھنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جادو کی سزا قتل ہے، اور قتل کے بعد نہ اس کا جنازہ، جادوگر کی سزا قتل ہے، قتل کے بعد نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ یہ حضرت شیخ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر سحر کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے: وَيُسْتَعَانُ فِي تَحْصِيلِهِ بِالتَّقَرُّبِ إِلَى الشَّيْطَانِ بِارْتِكَابِ الْقَبَائِحِ قَوْلًا كَالرُّقْيَةِ الَّتِي فِيهَا الفاظ الشرک، اس کو حاصل کرنے کے لیے مدد کی جاتی ہے شیطان کے تقرب کے ساتھ، کبھی بری باتوں کے ارتکاب کے لیے زبانی طور پر، جیسے ایسے دم وغیرہ کرنا یا ایسا تعویذ وغیرہ بنانا جس میں الفاظ کیا ہوں، شرک کے ہوں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ قاعدہ جلیلہ میں فرماتے ہیں کہ جادو میں غیر اللہ کو پکارنا کیا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ تو جب جادو میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے تو یہ اس کے اندر شرک اور کفر کی یہ پہلی کیا ہے، وضاحت ہے۔ اب یہاں پر سحر اور جادو کا چرچا چونکہ لوگوں میں عام تھا تو جادوگر نبوت کا دعویٰ کر دیتے تھے، تو اس وجہ سے جو 2 فرشتے ہیں ان کو اتارا گیا کہ وہ سحر اور جادو کو علیحدہ طور پر کیا ہے بتائیں، اور معجزہ اس سے کیا ہو جائے، جدا ہو جائے، تاکہ لوگ جادوگروں کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں کہ یہ نبی ہیں۔ تو اس کام کے لیے کیا ہے، ان 2 فرشتوں کو اتارا گیا۔ اب دوسرے نمبر پر یہاں پر بحث آتی ہے کہ جادو کی حقیقت کے بارے میں، کہ جادو کا اثر وہ انسان کی طبیعت پر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے مقدس لوگ جیسے انبیاء علیہ السلام، ان کے ہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ان کے پاس وحی ہوتی ہے اور ایک ان کا جسم مبارک ہوتا ہے، ان کی طبیعت ہوتی ہے۔ تو جسم مبارک جو ہیں وہ دنیا کے حادثات وغیرہ جسم مبارک کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے، جیسے بیمار ہو جانا ہے، زخمی ہو جانا ہے، دانت مبارک کا شہید ہو جانا ہے، ایسے ہی بھول وغیرہ جانا ہے، تو یہ چیزیں کیا ہیں، ان کا جسم مبارک قبول کرتا ہے۔ جیسے قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ جو فرعونی تھے انہوں نے کیا کیا، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر کیا کر لیا تھا، جادو کر لیا تھا۔ یحیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات ڈالی گئی ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ کیا ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں۔
اب یہاں پر بھی قرآن مقدس کے اندر بھی یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان آیات کے اندر بھی یہ ہے وما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کرتے تھے لیکن شیاطین کفر کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب اگر اس کی حقیقت ہی کوئی نہ ہوتی تو اس کے اوپر فتویٰ کیوں لگایا جاتا؟ آگے دیکھیں کہ وہ سیکھتے تھے، وہ کسی جو دو فرشتے تھے وہ نہیں کسی کو سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر وہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھ لیتے تھے جس سے عورت اور خاوند کے درمیان کیا ہے؟ تفریق پڑتی تھی، اور وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتی تھی، نفع نہیں دیتی تھی۔ تو یہ وضاحت کے ساتھ بیان ہو رہا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور اس کا اثر بھی ہے۔ جیسے اچھی کلام کا اثر ہوتا ہے ایسے ہی بری کلام کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ یعنی جادو کا باطل ہونے کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ جادو باطل نہیں ہے، یہ جادو کفر نہیں ہے، وہ باطل بھی ہے، کفر بھی ہے، لیکن باطل بھی اپنا اثر رکھتا ہے، تو اثر کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید کی آیات کریمہ یہاں پر اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ اب جادو کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں اہل اسلام نے فتویٰ کیا دیا ہے، اہل اسلام نے کیا نقل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تفسیر قرطبی کے اندر دیکھتے ہیں کہ تفسیر قرطبی سورہ البقرہ کے تحت صفحہ نمبر 102 پر لکھا گیا ہے ذہب اہل السنت الی ان السحر ثابت، کہ اہل سنت اس طرف گئے ہیں کہ جادو جو ہے یہ ثابت ہے، ولو حقیقت، اور اس کی حقیقت ہے، وذهب عام المعتزلہ و ابو اسحاق من اصحاب الشافعی الی ان السحر لا حقیقت له، کہ معتزلیوں کا یا ابو اسحاق ایک اصحاب شوافع میں سے ایک بندہ گزرا ہے کہ جس نے کہا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ دوسرے مقام پر فرمایا من کذب بہ فہو کافر مکذب للہ ورسولہ، کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر آ رہا ہے کہ وہ اس سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں تفریق ہوتی ہے۔ تو ایک چیز حقیقت، ایک محض خیال نہیں ہے کہ جس سے یہ چیزیں ممکن ہو، کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے فیصلوں کا انکار کرنے والا ہے۔ لما علم مشاہدۃ و عیانا، اس وجہ سے کہ یہ تو مشاہدہ اور عیان کے طور پر چیزیں کیا ہیں، اور مشاہدہ اور آنکھوں دیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ یہ منکر ہے۔ آگے رد المختار میں بھی اسی طرح ہی ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 35 میں وفی شرح الزعفرانی السحر حق ہندنا، جادو ہمارے ہاں حق ہے، وجودہ و تصورہ و اثرہ، کہ اس کا وجود بھی حق ہے، اس کا تصور بھی حق ہے، اس کی تاثیر بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ کیا ہے؟ جادو کی حقیقت ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر جواہر القرآن کے اندر سورہ فلق کے تحت لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی اکثر تلاوت، آپ کو فرمایا گیا کہ آپ ان دونوں صورتوں کی اکثر تلاوت کیا کریں کہ آپ پر جادو کا اثر نہ رہے۔ اسی طرح جادو کے بارے میں یہی بات ہے باقی کتابوں کے اندر بھی کہ جادو کی حقیقت ہے، جادو کوئی محض ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ جیسے حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ نے تفسیر القرآن کے اندر لکھا ہے فلا يرد ما قال المعتزلہ من انه لو امکن الانسان من جهت الشیطان ظہور الحوارق والاخبار المغیبات لاشتبہ طریق النبوت بطریق السحر والجمہور علی ان له حقیقت وانه قد یبلغ الساحر الی حیث یطیر فی الہواء ویمشی علی الماء، کہتے ہیں اس پر وہ اعتراض وارد نہیں ہوتا جو معتزلہ کرتے ہیں کہ اگر شیطان کی طرف سے انسان کے لیے خرق عادت کے طور پر چیزوں کا ظہور اور غیب کی خبریں ہو سکتی ہوں تو جادو کے طریق کی وجہ سے نبوت کا طریقہ مشتبہ ہو جائے گا۔ اور جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی حقیقت ہے، یہاں تک کہ جادو کے ذریعے سے انسان فضا میں بھی اڑ سکتا ہے، پانی پر بھی چڑھ سکتا ہے۔ یہ تفسیر القرآن صفحہ نمبر 82 کے اندر قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ بات۔ اب اس کے بعد جادو کے بارے میں یہ ہے کہ جادو کفر کون سا ہے، کہ جادوگر کے اوپر، کس جادوگر کے اوپر کیا ہے؟ کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے
پہلے یہاں پر ہم سحر اور معجزے کا تھوڑا فرق کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بارے میں فتویٰ بھی نقل کر دیتے ہیں۔ سحر اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے یا اولیاء کرام کی کرامات سے ایسے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں، اس لیے ان کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ بظاہر سحر اور جادو سے بھی ایسے ہی آثار مشاہدے میں آتے ہیں، اس لیے بعض جاہلوں کو ان دونوں میں التباس بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جادوگروں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتے ہیں، اس لیے دونوں کا فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سحر سے ظاہر ہونے والے تمام آثار اسباب طبیعہ کے ماتحت ہوتے ہیں، مگر اسباب کے مخفی ہونے کے سبب لوگوں کو مغالطہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے کہ یہ خلاف قانون ہے، خرق عادت کو توڑنے والی چیزیں عام لوگوں میں یہ نہیں ہوتا، بخلاف معجزہ کے کہ وہ بلا واسطہ فعل حق تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس میں اسباب طبیعہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہو جس سے کیا ہوتا مگر ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے، بلکہ جس سے سلامتی ہو۔ اس حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آج بھی بعض لوگ بدن پر کچھ دوائیں استعمال کر کے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ معجزہ نہیں ہے بلکہ دواؤں کا اثر ہے۔ دوائیں مخفی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ خرق عادت ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہ معجزہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، جیسے قرآن مقدس میں آتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کنکریوں کی مٹھی جو آپ نے پھینکی در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ اب یہاں پر کہ سحر جو ہے وہ مطلقاً کفر ہے یا اس کے اندر کیا ہے تفصیل ہے، تو اس کے لیے کیا ہے حضرت شیخ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو منصور سے یہ بات منقول ہے کہ صحیح یہی ہے کہ مطلقاً سحر کی سب اقسام کفر نہیں ہیں، بلکہ صرف وہ سحر کفر ہے جس میں ایمان کے خلاف اقوال و افعال اختیار کیے جائیں۔ اب کفر حقیقی اعتقادی اس وقت بنے گا کہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے کچھ اقوال یا اعمال کفر و شرک اختیار کیے تو یہ کفر حقیقی بن جائے گا، اور اگر کفر و شرک کے اقوال و افعال سے بچ بھی گیا مگر دوسروں کا گناہوں کا ارتکاب کیا تو کفر عملی سے کیا ہے خالی نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس سحر میں کوئی عملی کفر اختیار کیا گیا ہو، جیسے شیاطین سے استغاثہ و استمداد یا کواکب کی تاثیر کو مستقل ماننا یا سحر کو معجزہ قرار دے کر اپنی نبوت کا دعویٰ وغیرہ کرنا، یہ اجماع اس کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ سارا کیا ہے کفر ہے، اور جس میں یہ افعال کفر نہ ہو مگر معاصی کا ارتکاب ہو تو وہ کیا ہو جائے گا گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ سحر میں کفر اعتقادی ہو یا عملی ہو تو دونوں حالوں میں سیکھنا سکھانا حرام ہے، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ اگر مسلمانوں سے دفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، جیسے معارف القرآن کے اندر شامی اور عالمگیری کا کیا ہے حوالہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ تعویذ گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات و شیاطین سے استمداد ہو تو بحکم سحر ہے اور حرام ہے، اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں معنی معلوم نہ ہو اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کا احتمال ہو تو بھی حرام ہے۔ تو بہت سارے یہاں پر مسائل ہیں، تو میرا اپنا بھی کچھ نہ کچھ عاملین کے ساتھ تعلق رہا ہے، تو جو سچا عامل ہوتا ہے جو دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ ہم بہت جھوٹ بولتے ہیں اس معاملات کے اندر، پیسے حاصل کرنے کے لیے، پیسے لوگوں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کی اولاد اس وجہ سے کافی پریشان ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں جو اگربتیاں اور یہ جل رہی ہیں، کہتے ہیں ہمارے اپنے گھروں کے اندر اتنی مصیبتیں داخل ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی سکون ہو۔ تو یہ اصل میں بنیاد ہی کیا ہے اس کی غلط ہوتی ہے کہ جنات اور شیاطین اور گندگی کے اندر یہ چیزیں لکھنا اور اس کی وجہ سے اپنے پیسے کمانے کے لیے کسی کا نقصان کرنا، کسی کا فائدہ کرنا، تو اس وجہ سے گھر میں کیا آتی ہے بہت ہی زیادہ بے برکتی آتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، کہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو لوگوں میں ایک واقعہ مشہور ہوا کہ
ہاروت اور ماروت دنیا میں آئے تو جب ان کے اوپر بشری لوازمات کے طور پر ان کو آزمایا گیا تو انہوں نے آ کر زہرہ کے ورگلانے پر بت کو سجدہ کیا، شراب نوشی کی، ایک آدمی کو ناحق قتل کیا اور زہرہ کے ساتھ کیا ہے منہ بھی کالا کیا معاذ اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے زہرہ کو اسم اعظم بتا دیا تو وہ اس کے ذریعے آسمان پر چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زہرہ سیارہ بنا دیا۔ ہاروت ماروت اپنے گناہوں کی وجہ سے آسمان پر نہ جا سکے اور انہیں الٹا لٹکا کر عذاب دیا جاتا رہا۔ کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے تو یہ واقعہ نقل کر دیا ہے، لیکن باقی مفسرین کرام نے اس کی سند اور اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تفسیر بیضاوی کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ یہود سے منقول ہے اور یہودیوں نے کیا کچھ جھوٹ بولا ہے وہ پہلے ذکر ہو گیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ إِنَّ هَذِهِ الرِّوَایَةَ فَاسِدَةٌ مَرْدُودَةٌ غَیْرُ مَقْبُولَةٍ، یہ روایت فاسد ہے، مردود ہے، اس کو کوئی قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر وہ باتیں ہیں کہ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، کیونکہ قرآن مجید کے اندر تو یہ باتیں نہیں آئی ہیں بلکہ قرآن مجید میں اس کا باطل ہونا کیا ہے آیا ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر ہے قُلْنَا هَذَا كُلُّهُ ضَعِيفٌ وَبَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عمر، کہ یہ چیزیں ساری کی ساری ضعیف ہے اور بعید ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ چیزیں منقول ہو۔ امام ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں تفسیر بحر کے اندر کہ وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمَلَائِكَةُ مَعْصُومُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ یہ ساری کی ساری صحیح چیزیں منقول نہیں ہیں اور فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی، بلکہ وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی صراحتاً اس بات کو کیا ہے بتا رہی کہ وہ کہتے ہیں یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہاں پر انہوں نے وضاحت کے ساتھ ان کا یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے اوپر آزمائش ہے کہ تم کفر نہ کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کر اتنے بڑے گناہ کر دیں۔ علامہ خازن رقم تراز ہیں کہ فبان بحاظل ویو رکت حاضل قصہ، کہ اس قصے کے اندر بہت زیادہ کیا ہے رکت ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ان سے منقول ہے ونص شہاب العراقی علی ان من اعتقد فی ہاروت و ماروت انہما ملکان یعذبان علی خطیئتہما مع الزہرہ فهو کافر باللہ تعالی العظیم، کہتے علامہ شہاب عراقی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہاروت ماروت دو فرشتے کنویں میں جن کو کیا ہے عذاب دیے جا رہا ہے زہرہ کی وجہ سے، تو وہ کیا ہے کافر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے کیا ہے وہ انکار کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ باتیں اگر کسی نے لکھی ہیں تو لکھی ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ یا اس کی صحت کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، کڑنتو ہے۔ یہ چیزیں علماء کو عام عوام میں نہیں ذکر کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کا فرشتوں سے اعتماد اٹھ جائے کہ لوگ فرشتوں کو بھی کیا ہے گناہ گار اور برا سمجھتے رہیں۔ اب یہاں پر جادو کے اثر اور حقیقت کے بارے میں ایک حدیث پاک کے اندر ایک حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ کی روایت منقول ہے جو موطا امام مالک میں ہے، اور ائمہ محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود خمارا، کہ اگر میں کچھ کلمات نہ ہوتے میرے پاس تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے جادو کے ذریعے۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر باسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامات کی جن سے کوئی نیک و بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کی جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، اور ہر شے کی شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلایا۔ تو یہ بھی دلالت کر رہی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور اس کا اثر ہے۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کے بارے میں اہل اسلام کا کیا عقیدہ ہے اور بخاری شریف کی روایت پر کیا بات ہے اور وہاں پر معتزلہ کی کیا باتیں ہیں،
وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ ذکر ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔